حاجی اسلم ایک سادہ سا کسان، ہاتھ خردرے، چہرہ دھوپ میں جلا ہوا مگر دل ماں جیسا نرم۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے کھیتوں کا رخ کرتا اور شام کو تھکتا ہارا واپس آتا، مگر چہرے پر سکون ہوتا کیونکہ اس کی محنت کا مقصد تھا اس کا بیٹا نعمان۔ نعمان اس کا خواب تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس جیسی زندگی نہ جیے، مٹی میں پسینے نہ بہائے، بلندیوں پر اڑے۔ اس نے اپنی جمع پونجی یہاں تک کہ اپنے والد کی نشانی ایک پرانی زمین تک بیچ دی، بس بیٹے کو شہر پڑھانے کے لیے۔ جب نعمان شہر گیا تو باپ نے خود پر ایک کپڑا کم کیا، مگر بیٹے کے فیس تک پر وقت پر بیچ دیتا تھا۔ شہر میں نعمان نے ترقی کی، نوکری ملی، پھر بزنس کیا، شادی کی، زندگی آگے بڑھ گئی۔ لیکن پیچھے گاؤں میں ایک بوڑھی آنکھ ہر جمعہ مسجد کے بعد دروازے کے باہر بیٹھ کر بیٹے کے قدموں کی آواز سننے کی حسرت لے بیٹھی رہتی تھی۔ نعمان کب آئے گا، یہ سوال ہر نماز کے بعد اس کی دعا بن جاتا، مگر نعمان مصروف تھا یا شاید بے خبر۔ ایک دن گاؤں کی مولوی صاحب کا فون آیا، بیٹا تمہارے والد بہت بیمار ہیں، زندگی کی آخری سانسوں پر ہے، اگر ملنا چاہتے ہو تو فوراً آ جاؤ۔ نعمان نے پہلی بار سب کچھ چھوڑا، وہ روتے ہوئے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جب پہنچا تو والد ہاسپٹل کے بستر پر تھے، سانس دھیمی تھی مگر آنکھیں روشن، جیسے وہ اسی پل کا انتظار کر رہے تھے۔ بیٹے کا ہاتھ تھاما اور کہا، نعمان میں نے ساری زندگی تمہیں بہتر بنانے میں لگا دی، میری ایک آخری خواہش ہے۔ نعمان نے روتے ہوئے کہا۔ بوڑھے آواز میں حاجی اسلم نے بولے، میری قبر اس پرانی زمین پر بنانا جو تمہارے لیے بیچی تھی، تاکہ میں مرتے دم تک بھی تمہیں وہ قربانی یاد دلا سکوں، اور ہر جمعہ وہاں آنا، میرے لیے نہیں اپنے لیے، تاکہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں محبت قربان بن جاتی ہے۔ یہ کہہ کر ان کے سانس ٹوٹ گئی، مگر بیٹے کا دل جڑ گیا۔ قبر اسی زمین پر بنی، نعمان نے اسی جگہ پہلا قرآن پڑھا جہاں بچپن میں باپ کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اب ہر جمعے وہ شہر سے گاؤں آتا، قبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا اور مٹی کو ہاتھ لگا کر کہتا، ابو مجھے معاف کر دیں، میں دیر سے آیا، مگر آپ کی محبت کبھی دیر سے نہ پہنچی۔ تو ناظرین، زندگی کے دوڑ میں ہم اکثر ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں دوڑانا سکھاتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ وقت گزاریں، ورنہ وقت ایک دن صرف ندامت دے گا اور ایک خاموش قبر جو صرف آپ کو دیکھتی رہے گی انتظار میں۔